تو میرے خیال سے آغاز تو یہیں سے کرتے ہیں. جہانگیر ترین گروپ جو ہے, جے کے ٹی گروپ, جو کہ ایک پریشر گروپ یا باغی گروپ یا عمران خان کا دھڑن تختہ کرنے والا گروپ ابھر کر آگے آیا ہے, اس کی آپ حقیقت یہ بتائیے کہ کیا وہ واقعی ہی میں عمران گورنمنٹ کو گرانا چاہتے ہیں یا وہ اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے ناظرین بھی اس میں بہت انٹرسٹڈ ہو گئے, اور پھر ہم آگے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بھی بات کریں گے. میں اسی میں اپنا سوال شامل کر لیتا ہوں فہد کے لیے, کہ آج کی جو خبریں ہیں, مثال کے طور پر اس ترین گروپ کے لوگوں نے جا کر سائیں بزدار کے ساتھ ملاقات کی اور باہر آ کر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہندوانے والی تربوز والی باتیں کی, تو کیا اب اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ اب راضی ہو گئے ہیں, ناراض سے راضی ہو گئے ہیں, اور کوٹ اینڈ کوٹ جو این آر او تھا وہ ان کو مل گیا ہے, اور بجٹ آرام سے منظور ہو جائے گا, اور اگر ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا راوی چین لکھے گا یا راوی چین لکھے گا؟ آج بہت شکریہ سولنگی صاحب, رضا, آپ دونوں کا. دیکھیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. پہلے تو ذرا تھوڑا خبریت کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا, اس میں اس وقت جو بجٹ کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی, اور اس کی ہم تھوڑی گہرائی میں بھی جا سکتے ہیں جیسے آج ہماری یہ ڈسکشن آگے چلے گی. تو فی الحال یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ وہاں ان کے خلاف کو ووٹ دیں گے یا وہ ہٹ جائیں گے اور بجٹ پاس نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ وہ بجٹ سے پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ان کے طے ہو جائیں, اور اب لگتا یوں ہے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے ایک دم دباؤ جو ہے اس کو بڑھایا تھا, اس میں اضافہ کیا تھا, اس سے جو وہ اخذ کرنا چاہ رہے تھے, جو وہ لینا چاہ رہے تھے, این ممکن ہے کہ اس میں سے بہت کچھ ان کو مل جائے, پہلی بات. دوسرا دیکھیے, جو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ ہے, علی ظفر صاحب جو لکھ رہے ہیں, اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس رپورٹ میں کیا ہے, لیکن اگر اس رپورٹ میں یہ ہوا کہ نہیں جناب, جو کچھ جہانگیر ترین صاحب کہتے رہے اور ان کے لوگ کہتے رہے وہ سراسر بالکل غلط ہے, اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی کچھ سچائی نہیں ہے, اور جو کچھ پہلے ہو رہا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا, تو پھر تو معاملات این ممکن ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان میں کچھ مزید شدت ہمیں نظر آئے. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی مطلب ہلکا سا بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ان کی طرف جھکاؤ ہے, یا اس میں کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں واقعی میں کچھ حد تک زیادتی ہوئی ہے, تو معاملات وہ جو کہہ رہے تھے وہ جسٹیفائی ہو جائیں گے. تو اس وقت دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ اصول جن کا وہ بار بار بات کرتے ہیں اور سالہ سال سے بات کرتے آ رہے ہیں, اور اپنی سیاست جو ہے وہ ان ستونوں کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے. دوسرا, سیاست کی جو ریکوائرمنٹس, ان دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے جو ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے, اس سے پی ٹی آئی کو مشکلات ہو رہی ہے. لیکن فوری طور پر امیڈیٹلی مجھے بجٹ میں کوئی خطرہ اس وقت نظر نہیں آ رہا. بالکل بڑی اہم بات کی آپ نے, اور میرے خیال سے جو آپ نے پتے کی بات کہی ہے وہ اصولوں کی بات کہی ہے. اگرچہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں عمران خان صاحب پہ زیادہ تنقید کروں, کیونکہ آج کل میری ہمدردیاں کچھ ان کی طرف بڑھ رہی ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, بازو مروڑا جا رہا ہے, دباؤ آ رہا ہے, گروپ نکل رہے ہیں, اسکینڈل آ رہے ہیں. لیکن خان صاحب تو کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا. اب تو یہ نہ صرف یہ کہ ادھر این آر اوز کی ابھی بارش ہوگی اگر اس گروپ کو منا کر بجٹ پاس کروانا ہے, تو یقیناً یہ اصولوں کی. فہد آپ یہ مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں, کس حد تک عمران خان صاحب کی جو پبلک امیج ہے, جو ان کا سیاسی, لیکن ان کا ترہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ احتساب اور کرپشن کے خلاف ایک ایماندار لیڈر کھڑا ہوا ہے, اس کو کتنا ڈینٹ پڑے گا یہ جو پے در پے واقعات ہوئے پچھلے چند ہفتوں میں؟ اچھا دیکھیے رضا, یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. جو ڈینٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں, یعنی ہم کس لیول سے موازنہ کر رہے ہیں, کہ کیا ہم وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن میں تھے اور کہا کرتے تھے کہ سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا اور یہ میرے اصول ہیں, جن کی بنیاد پہ ان کو ووٹ بھی پڑا, یا ہم اس عمران خان سے موازنہ کر رہے ہیں جو نئے حکومت میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام تر چیلنج ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ معاملات کتنے گڑبڑ ہیں, اور اس لیے وہ پہلی ہنٹ تھی کہ شاید ان کو اس طرح کے کام کرنے پڑ جائیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہی ہیں. یا ہم اس عمران خان سے موازنہ کر رہے ہیں جو 8 سے 2-3-4 مہینے پہلے سے
ایک بحران یکے بعد دیگرے بحرانوں میں گرتے آ رہے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, ایک ریلیٹیو سی بات ہے. لیکن دیکھیے میرے خیال میں وہ جو ایک پرسپشن کی پالیٹکس تھی یا پرسپشن کی جو پاور تھی پی ٹی آئی کے لیے, وہ تو بڑے عرصے سے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ پاور میں آنے سے پہلے ہی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. جب الیکٹیبلز آنے شروع ہوئے تھے تو وہ آہستہ آہستہ وہ اصولوں کی جو افادیت تھی وہ کم ہوتی گئی, اور جو سیاسی بنیادوں پہ جو سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ان کی جگہ لیتی گئی. تو وہ تو ایک بتدریج وہ ایک سفر ہے جو جاری ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس وقت جو زیادہ ضروری بات, کیونکہ دیکھیے پرسپشن پہ عمران خان صاحب کو 2018 میں ووٹ پڑ گئے, اب ان کو پرسپشن سے زیادہ پرفارمنس کی فکر. اور اس وقت امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کتنی سالڈ ہے, کتنی مستحکم ہے. یعنی اب تو ہم ایگزسٹینشل خطروں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو 2023 تک جا ہی نہیں رہے. وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ جب تو 2023 آئے گا اور اس میں کیمپین ہوگی تو اس کیمپین میں کیا کہا جائے گا, جناب آپ یہ اصول لے کے آئے تھے, آپ نے کیا کیا. ابھی تو نمبرز گیم چل رہی ہے, ابھی تو پنجاب میں کوئی دھڑن تختے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں امیجیٹ جو ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, وہ پرسپشن سے زیادہ ان کی اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل لانجیوٹی کا ہے.